لیکن میرے دوستوں، یہ دنیا کی رنگ و رونق، یہ دنیا کی زینت، یہ دنیا کی آرائش، یہ محض دھوکے کا سامان، صرف دھوکے کا سامان. لیکن اس دنیا میں رہنا ہوگا. اس دنیا کو اللہ نے ہمارے قاسم کر دیا ہے. اس دنیا میں رہنا ہوگا لیکن ہمیشہ نہیں رہنا ہوگا. یہ دنیا ایک دن فانی ہے، فنا ہو جائے گی، کوئی ہم نہیں بچے گا. ایک نہ ایک دن سب کو اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے. ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا. اگر کوئی رہے گا ہمیشہ، پھر اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ اس دنیا میں. اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے یہاں سے جانا ہے، تو ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں، تجربہ کر لیں، قرآن و حدیث کے مطابق اس پر غور و فکر کر لیں کہ قرآن ہم کو کیا راستہ بتا رہا ہے، قرآن کیا حکم دے رہا ہے، نبی کے تعلیمات کیا ہے، نبی کی شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے. اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو آج اگر ہماری موت ہوتی ہے تو ہمیں افسوس نہیں کرنا ہوگا. آج ہم رہتے ہی ہیں، ہماری اولاد چلی جاتی ہے. بوڑھے بوڑھے جو بالکل ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، بیمار پڑے ہوئے ہیں، کافی دنوں سے علیل چل رہے ہیں، وہ باپ ابھی دنیا میں باحیات ہے لیکن ان کے جوان بیٹے دنیا سے چلے جا رہے ہیں. ان کے اولاد دنیا سے چلی جا رہی ہے. کیوں؟ کہ موت تو یقین ہے، لیکن موت کب کس کی آئے گی یہ مقرر نہیں ہے. کسی وقت ابھی کسی کی موت آ سکتی ہے. تو سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے، اس دنیا کے رنگ و رونق میں رہ کر کے صرف اس دنیا کو دل میں نہ گھسا لے، دل میں نہ بسا لے، بلکہ اس دنیا میں اپنی ضرورت کو پورا کرے. اللہ کے احکامات، نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے. اگر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں کل قیامت کے میدان محشر میں رسوا نہیں کرے گا. نہیں تو پھر گزشتہ جمعہ قیامت کے بارے میں کچھ بتلایا تھا، جس کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن ایک دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. ایسا سخت اور گھبراہٹ کا دن ہوگا. تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں تاکہ ہمیں قبر میں بھی افسوس نہ کرنا پڑے، میدان محشر میں بھی افسوس نہ کرنا پڑے. قیامت قائم ہوگی وہ بعد میں، لیکن سب سے پہلے ہم کو یہاں سے جو لوگ لے جا کر کے رکھیں گے وہ قبر ہوگا. اور قبر کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو ان کے آنسو آ جاتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کو دیکھ کر اتنا نہیں روتے جتنا اس قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں. فرمایا کہ یہ قبر جو ہے یہ سب سے پہلی منزل ہے. فرمایا کہ اگر یہ منزل سخت ہو گئی، اگر یہاں ہم پھنس گئے، ہماری گاڑی یہاں پھنس گئی، تو پھر آگے کی جو منزل ہے وہ اور پھنستی بھی چل جائے. اس لیے وہ گھر آنے سے پہلے اس گھر کی پہلے تیاری کریں. جب وہاں جائیں گے جو دین پر چلے گا، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کے جائے گا، اللہ کی مان کر کے جائے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر کے جائے گا، تو وہاں وہ نہیں پھنسے گا. جو تین سوال آتا ہے وہ تین سوال جو کرے گا وہ انسان کو تین سوال کا جواب دے دے گا، کیونکہ شریعت کے مطابق چل کر کے گیا ہے. اللہ اس کی ذہن میں، اس کے دماغ میں بڑا سوال کا جواب ڈال دے گا اور وہ جواب دے دے گا، آسان ہو جائے گا اس کے لیے. لیکن اگر شریعت کے خلاف زندگی گزار کے گئے، منمانی زندگی گزار کے گئے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار کے گئے، نبی کے سنت اور طریقے کو چھوڑ کر کے زندگی گزار کے گئے، تو اللہ کی
مرنے سے وہاں کچھ نہیں ہوگا. جب آپ نہیں دے پائیں گے تو وہی گاڑی پھنس جائے گی, وہی پہلی منزل ہماری بگڑ جائے گی, تو پورے جو اور منزل ہے وہ بگڑتی چلی جائے گی. اللہ سے دعا کرے, اللہ کا عزت ہم سب